أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. ناظرین محترم، کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہیں. اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے پروگرام کا آغاز ہے. امام حسین علیہ السلام کا یہ قول کہ میں نہ ظلم کے لیے خروج کر رہا ہوں نہ فساد کے لیے، اگر میرا خروج ہے تو وہ صرف اور صرف اصلاح کے لیے، اور میں اپنے والد اور اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں گا. امام حسین علیہ السلام کا اگر کوئی مقصد تھا یا مقصد ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح تھا، جسے امام علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا مقصد کسی کو خود سے اپنی طرف سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو واضح کیا. اور وہ کیا مقصد امام حسین علیہ السلام کا؟ وہ مقصد ہے اصلاح. اور اصلاح میں بھی امام حسین علیہ السلام کا جو اہم مقصد تھا وہ عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، کیونکہ اصلاح یہ عام ہے. عمل کی بھی اصلاح ہوتی ہے، عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام اصلاح کے لیے نکلے تھے، ان کا قیام تھا، اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کا بھی جب ظہور ہوگا تو ان کا بھی جو مقصد ہوگا وہ مقصد اصلاح کا ہی ہوگا. دونوں کا مقصد امام حسین علیہ السلام کا
اور امام مہدی علیہ السلام کا مقصد ایک ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، اللہ نے اس کائنات میں جو اپنے ہادی اور راہبر بھیجے، سب کا مقصد اصلاح تھا، اور سب نے انسانیت اور آدمیت کی اصلاح کی خاطر جد و جہد کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی اصلاح کچھ الگ انداز کی تھی، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی اصلاح وہ تھی کہ جس کے اندر جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، ان سب کا جو طرز اصلاح تھا وہ سب اس کے اندر موجود تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہیں آدم کا وارث، نوح کا وارث، ابراہیم کا وارث، تمام انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے۔ لہذا جو امام حسین علیہ السلام کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، کیونکہ اصلاح یا عقیدے کی ہوتی ہے یا اصلاح عمل کی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو سب سے اہم مقصد اصلاح میں تھا وہ عقیدے کی اصلاح، اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے اس عمل سے جو آپ نے واقعہ کربلا سے 2 سال قبل میدان منی میں 1000 لوگوں کے درمیان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں تمام افراد موجود تھے، اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے، اور بنی ہاشم بھی تھے۔ سب کو امام علیہ السلام نے اکٹھا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 1000 کا مجمع، جس میں صحابی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، منی کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے خطبے میں حمد الہی کے بعد جو سب سے اہم چیز ذکر کی، وہ امام حسین علیہ السلام نے مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا شروع کی، کیونکہ اس وقت کے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری شے تھی، کیونکہ لوگ عقیدے کے اعتبار سے مولا امیر علیہ السلام سے دور ہو رہے تھے۔ یعنی وہ ذات جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے لوگوں کے درمیان میں پہچنوایا اور جگہ جگہ پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا جانشین، خلیفہ اگر کوئی ہوگا تو یہ علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ علی سے دور ہوتے رہے۔ عزیزان محترم، مولائے متقیان، ناظرین محترم،
مولائے متقیان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری صرف علی سے دوری نہیں تھی، بلکہ علی سے دوری کا مطلب دین سے دوری، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی اکرم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اگر کسی شے کو چھوڑا تھا تو وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام تھے، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی جو سب سے عظیم فرد، جو سب سے اعلیٰ فرد تھی، وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تھی، لیکن لوگوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جسے اللہ کے رسول نے لوگوں کے لیے معین کیا تھا، جس کے در سے متمسک ہو کر، جس کے لیے نبی اکرم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو علی جہاں ہوں گے حق وہاں ہوگا، اور دعا فرمائی تھی اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے کہ جدھر علی جائیں۔ یہ تمام باتیں ناظرین محترم اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ سب سے بڑی اصلاح اگر کوئی تھی بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب سے بڑی اصلاح اس ذات، اس شخصیت کی معرفت، لوگوں کو اس شخصیت کی طرف دعوت دینا کہ جس سے تمسک رکھنے کے بعد، متمسک ہونے کے بعد دین کا بقا تھی، دین کا دوام تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد دین کے لیے چھوڑا تھا، معین کیا تھا، لوگ اسی سے روگردان ہو رہے تھے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا سب سے عظیم مقصد، سب سے اہم مقصد، جو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کا تھا، اس اصلاح میں جہاں بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں اہم یہ تھا کہ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور ان کی فضیلت کو عام کیا جائے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو عام کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اصلاح کے لیے، کیونکہ اگر لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک ہوتے تو آج جو ہم یہ سارے انحرافات دیکھ رہے ہیں، یہ جو دین میں یہ ساری خرابیاں مل رہی ہیں دیکھنے کے لیے، یہ جو اتنے سارے فرقے دین میں
پائے گئے یا یہ جو دین اسلام آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حالت میں پہنچا ہے، اگر لوگ نبی اکرم کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہتے تو لوگوں کو حقیقی دین ملتا، لوگوں کو صحیح دین ملتا۔ آج جو دین میں بہت ساری خرابیاں دین کے نام پر مسلمانوں میں مل رہی ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ لوگوں نے دین در اہل بیت، جس کی اولین فرد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اسے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح تھا، اور جو حسینی ہیں ان کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، یعنی حسینیوں کا مقصد بھی اصلاح ہونا چاہیے۔ مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور ان کی معرفت لوگوں تک پہنچائی جائے، تاکہ لوگ جب در علی پر آئیں گے تو صحیح دین پہچانیں گے، لوگوں کو صحیح دین کی معرفت ہوگی، جیسا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بار بار اسی بات کی طرف دعوت دیا ہے کہ لوگ اگر ہمارے قریب آئیں گے اور ہم سے متمسک ہوں گے تو لوگ ہماری طرف راغب ہوں گے۔ 8ویں امام علیہ السلام سے روایت ہے، احیو عمرنا رحم اللہ من احیا عمرنا، ہمارے عمر کو زندہ کرو اور اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں۔ تو سائل نے سوال کیا، کیفا یحییٰ عمرکم، مولا یہ بتائیں کہ آپ کے عمر کو کیسے زندہ کیا جائے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہماری حدیث کو سیکھا جائے، ہمارے علم کو حاصل کیا جائے، اور پھر یہ جو ہمارا علم ہے، جو ہمارے علوم ہیں، انہیں لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ اگر لوگ ہمارے علم کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری حدیث کو، ہمارے اقوال کو جانیں گے تو لوگ ہماری اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اقوال، احادیث، وہی ہمارے لیے اور ساری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر پوری کائنات آل محمد کی سیرت کو اپنا لے تو اس پوری کائنات میں امن و امان ہوگا، کہ پوری کائنات ظلم و جور اور تشدد سے دور ہوگی۔ ناظرین محترم، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح، تو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جو حسینی ہیں ان کا بھی مقصد اصلاح ہونا چاہیے، اور جو امام حسین علیہ السلام کا فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، ان کا بھی جو مقصد ہے وہ مقصد اصلاح ہے، کیونکہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو دین ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ روایات میں جیسا کہ آیا ہے کہ یہ دنیا ظلم و جور کے ساتھ
پر ہو چکی ہوگی، ہر طرف فساد ہی فساد ہوگا، ہر طرف ظلم و جور ہوگا۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کا جو مقصد ہے وہ اصلاح ہے، تو جو امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار ہیں یا امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کا مقصد بھی اصلاح ہونا چاہیے، عمل کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح۔ آج ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر یا امام مہدی علیہ السلام کے نام پر، چاہے وہ مجلس کے انعقاد کی صورت میں ہو، جلوس کے انعقاد کی صورت میں ہو، نواخوانی کی صورت میں ہو، سینہ زنی کی صورت میں ہو، ہمیں اپنے تمام عمل پر نظر کرنا چاہیے کہ آیا یہ تمام عمل ہمارے مقصد امام حسین علیہ السلام کے تحت ہے یا مقصد امام حسین علیہ السلام سے الگ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے یہ سارے عمل جو ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ ماتم ہو، یہ تمام عمل ہمارے امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یہ تمام عمل امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے اسی عنوان کے تحت ہونا چاہیے۔ لہٰذا اربعین کا وقت آیا ہے، اس اربعین کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے جو لوگ آ رہے ہیں یا جو لوگ پیدل چل کر جائیں گے انشاءاللہ، ان سب کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اربعین مقصد امام حسین علیہ السلام کا مظہر ہے۔ اسی طرح سے یہ اربعین امام حسین علیہ السلام مقصد امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بھی مظہر ہوگی۔ یہ اربعین مقدمہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا۔ انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اسی طرح سے تمام اہل بیت کے چاہنے والے امام علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔